يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رب تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے اس عظیم الشان محفل مبارکہ میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ آپ تمام احباب اس محفل پاک کے منعقد کرنے کا سبب جانتے ہیں کہ یہ عظیم الشان محفل ہمارے راشد بھائی طارق بھائی اور دیگر برادران کی والدہ مرحومہ کے چہرم کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ مرحومہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھائی مرحوم ارشد کی بھی حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور دیگر کے جو رشتہ دار عزیز و اقارب انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان تمام کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہم جتنے بھی احباب اس محفل پاک میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی عزیز و اقارب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو والدین کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ کوئی آواز بولو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سے سلب فرما لیتا ہے، اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت والدین کی نعمت ہمیں حاصل ہوتی ہے اس وقت والدین کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ قدر والے اپنے والدین کی یقیناً قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے والدین کو زندگی عطا فرمائی ہے تو صحت و تندرستی کے ساتھ عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ یقیناً ماں باپ کو اپنے بچوں کی درازی عمر بالخیر کی دعا کرتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ماں اور باپ اپنے بچوں کی درازی عمر بالخیر کی دعا کی تسبیح پڑھتے ہیں، ان کی زبان پر یہی جاری رہتا ہے، اے کاش کہ اولاد کی زبان پر یہی جاری رہے کہ میرے ماں باپ کا سایہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور یقیناً ماں باپ تو دعا کرتے ہی ہیں، اور اگر دنیا میں ہم کسی کامیاب شخص کو دیکھتے ہیں اور اس سے اس کی کامیابی کا راز پوچھتے ہیں
تو اس کی زبان پر یہی جملہ ہوتا ہے کہ مجھے میری ماں کی دعا ہے، مجھے میری ماں اور میرے والد کی دعا نے یہاں پہنچایا ہے، ورنہ میری قابلیت، میرا ہنر اور میرا نام اور میرا وجود اس قابل نہیں کہ میں اس منصب تک پہنچ سکوں۔ مجھے اس منصب پر لانے والی کوئی شے ہے تو وہ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ اسی لیے ہم گاڑیوں میں یہ اشعار لکھا ہوا پاتے ہیں کہ ماں کی دعا یہ جنت کی ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ یوں بھی شامل کر لینا چاہیے کہ کس طرح ماں کی اہمیت ہے نا، جس طرح ماں کی قدر و قیمت ہے، باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے قدر و قیمت عطا فرمائی ہے، باپ کی بھی اللہ تعالیٰ نے اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ باپ اگر راضی تو رب راضی، اگر رب کی رضا چاہتے ہیں تو باپ کی رضا مندی ضروری ہے۔ اسی لیے جہاں یہ جملہ کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، تو اس طرح یہ جملہ بھی کہنا چاہیے کہ آگے ماں کی دعا جنت کی ہوا، باپ کی دعا رحمت کی گڑھا۔ یہ دونوں مضمون اس طرح مکمل ہوں گے، اور یقین جانیے ماں باپ کی دعا جسے مل جاتی ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو ماں باپ کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور معاشر کے میدان میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اور الحمدللہ قرآن و احادیث طیبہ سے یہ بات ہمیں سمجھائی گئی، بتائی گئی کہ ماں باپ کی دعا کی اہمیت کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک بار اللہ رب العزت وحی فرماتا ہے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اے سلیمان، سمندر کے کنارے جاؤ اور وہاں پر جا کر ہماری قدرت کا شاہکار دیکھو، ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو سمندر کے کنارے پر تشریف لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر معمول سے ہٹ کر کوئی کرشمہ نظر نہ آیا، رب کی قدرت کا کوئی نظارہ نظر نہ آیا۔ رب تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا کہ میری قدرت کا وہاں جا کر شاہکار دیکھو، لیکن وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ پائی، چونکہ آپ کی حکومت جنات پر بھی تھی۔ آپ نے ایک جن کو حکم دیا کہ جاؤ سمندر میں غوطہ لگاؤ اور دیکھو کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کوئی شاہکار چھپایا ہوا ہے تو وہاں سے لے کر آؤ۔ چنانچہ ایک جن جاتا ہے اپنی طاقت کے مطابق غوطہ لگاتا ہے، اسے کوئی شے نہ ملی، وہ واپسی آ کر کہتا ہے کہ جناب جتنی میری طاقت تھی میں نے اپنی طاقت کے مطابق سمندر میں غوطہ لگایا، مجھے کچھ نہ ملا۔ اس سے زیادہ طاقتور جو جن ہوتا ہے آپ اسے حکم دیتے ہیں، وہ بھی اپنی طاقت کے مطابق سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، وہ بھی خالی ہاتھ آ جاتا ہے۔ پھر آپ اپنے وزیر حضرت عاصم برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم فرماتے ہیں، آپ ان دونوں جن سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، اور آپ کو اتنی طاقت رکھتے تھے کہ تخت بلقیس جب آپ لے کر آئے تو باقی جنات میں زیادہ وقت مانگا، لیکن آپ نے سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا وہ وزنی تخت جو میلوں دور ہے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی حاضر کر دوں گا۔ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر میں کہوں یہاں پر میں بیٹھا ہوں گیٹ سے کوئی چیز لے آئے تو آپ پلک جھپکنے میں ہرگز نہیں لا سکتے، لیکن رب تعالیٰ جسے طاقت عطا فرمائے اس کی طاقت کا عالم بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عاصم برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں تو آپ سمندر کی تہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور تہ میں پہنچنے کے بعد آپ وہاں سے خوبصورت گنبد لے کر برآمد ہوتے ہیں، اور اس گنبد کا عالم یہ ہوتا ہے کہ
کہ اس کا ایک دروازہ یاقوت کا ہوتا ہے، اس کا ایک دروازہ موتی کا ہوتا ہے، ایک دروازہ ہیرے کا ہوتا ہے، اور ایک دروازہ ضرورت کا ہوتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے چاروں دروازے کھلے ہیں، لیکن سمندر کے پانی کا ایک قطرہ بھی اندر موجود نہیں ہے۔ پانی کے بیچ میں موجود ہے، سمندر کی تہہ میں موجود ہے، لیکن جب تک رب نہ چاہے پانی بھی اس کے اندر داخل نہ ہوا۔ تو یہ رب تعالیٰ کا کمال تھا۔ جب آپ نے اس گنبد کے اندر ملاحظہ فرمایا کہ اس گنبد کے اندر رب تعالیٰ کا کیا شاہکار ہے، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک حسین و جمیل نوجوان اس کے اندر نماز میں مصروف ہے۔ اس گنبد کے اندر جو کہ سمندر کی تہہ سے ملا، اس کے اندر ایک حسین و جمیل نوجوان عبادت میں مصروف ہے۔ جب اس نے نماز ختم کی، سلام پھیرا، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے گفتگو کرنا شروع کی۔ گفتگو کے دوران آپ نے استفسار فرمایا، اے نوجوان، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں کب آئے؟ وعد گزار ہوا کہ عالی جا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس میں آیا ہوں۔ آپ سمجھ گئے کہ اس سمندر کے اندر اس کو عبادت کرتے ہوئے 2000 سال ہو گئے۔ آپ نے استفسار فرمایا، یہ کمال حاصل کیسے ہوا؟ تجھے یہ کمال رب تعالیٰ نے کس بات کی وجہ سے عطا فرمایا؟ تو وہ شخص بتانے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میری والدہ معذور تھی اور میرے والد نابینا تھے۔ میں نے اپنے اس معذور ماں اور والد کی 70 سال کا خدمت کی ہے، اور 70 سال خدمت کرنے کے بعد میری والدہ مجھے یہ دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو دراز کے عمر میں خیر عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کی دعا اس شان کے ساتھ قبول فرمائی کہ 2000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اب تک مجھ پر موت طاری نہ ہوئی۔ ماں کی دعا کا بدلہ اس شان کے ساتھ ملتا کہ 2000 سال گزر چکے ہیں، وہ شخص عبادت میں مصروف ہے، اس کو انتقال کی نوبت نہ آئی۔ اب والدہ نے جو دعا کی اس کا کمال دیکھ لیا۔ والد محترم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس جگہ عبادت میں مصروف فرما کہ شیطان اس کی عبادت میں خلل نہ ڈال سکے۔ لہذا جب میرے والدین کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد میں سمندر کے کنارے پر آیا۔ سمندر کے کنارے پر آیا تو یہ حسین و جمیل مجھے گنبد نظر آیا۔ میں اس گنبد کے اندر داخل ہو گیا۔ اس گنبد کے اندر جب داخل ہوا تو ایک فرشتے نے اسے سمندر کی تہہ تک پہنچا دیا۔ اب سمندر کے اندر موجود ہیں، غذا کا کیا معاملہ ہوگا، کھانے پینے کا کیا اسباب ہوں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ جناب سمندر کی تہہ میں تمہیں کھانا کون پہنچاتا ہے؟ سمندر کی تہہ کے اندر جنات تو پہنچ نہ سکے، جسے معمولی طاقت حاصل تھی، کوئی انسان تمہاری خوراک کا انتظام کیسے کر سکتا ہے؟ چنانچہ اس سوال پر وہ عرض گزار ہوا، عالی جا بات یہ ہے کہ روزانہ ایک پرندہ آتا ہے، اس کی چونچ میں پیلے رنگ کی کوئی چیز ہوتی ہے، میں اسے تناول کرتا ہوں، اسے کھا لیتا ہوں، اور اس چیز کا، اس کھانے کا، اس دانے کا کمال یہ ہے کہ اس دانے کے اندر جہاں پر کے کھانوں کا ذائقہ موجود ہوتا ہے۔ اور اس سمندر کی تہہ کے اندر نہ مجھے پانی سے تکلیف پہنچتی ہے، نہ مجھے سردی کا پتہ چلتا ہے، نہ گرمی کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی آرام دہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو والدین کی دعا کا بدلہ اگر اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے تو اس شان کے ساتھ عطا فرماتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم بڑے جلد باز لوگ ہیں، ہم تھوڑا کام کر کے زیادہ نفع حاصل کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ بڑھاپے کو مل جائیں تو ہمیں
والد سے کہتے ہیں کیا ہر وقت خون خون ہی کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کب مرے گا، اس آواز سے جان چھوٹے گی۔ تو اس طرح والدین کی خدمت تو دو چار دن کر لیتے ہیں، لیکن پھر یہ سمجھتے جناب دو چار دن خدمت کرنی ہے کافی ہے، اب والدین جنت کی دعا کرے، دنیا کی نعمتیں ملنے کی دعا کرے، ان کا بھی اختتام ہو جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، اگر والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حق بھی ادا کرنا ہو۔ ایسا نہیں کہ دو چار دن خدمت کر لی اور اپنے آپ کو بالکل سمجھ لیا کہ جناب اب میرا حق ادا ہو گیا۔ والدین کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، حقیقت تو یہ ہے۔ لیکن اگر والدین سے کچھ چاہیے تو والدین کی خدمت کر کر کے ایک وقت ایسا آتا ہے ماں باپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، جب ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، ہر تکلیف میں ہمارے ساتھ ہے، ہر مشکل میں ہمارے ساتھ ہے، کبھی ہمیں اف تک نہ کہا، کبھی ہماری تکلیف سے پریشان نہ ہوئے، کبھی ہماری بیماری سے پریشان نہ ہوئے، کبھی ہماری مشکل سے پریشان نہ ہوئے۔ اتنی مشکلات دیکھنے کے بعد، اتنی بیماریاں دیکھنے کے بعد بھی ہماری اولاد کی پریشانی پر بھر نہ آیا۔ جب اس انداز سے اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں اور جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنے بال بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تو ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھایا، تاریخ میں ہمیں پریکٹیکل ملتا ہے۔ آج ہم تو بے صبر ہیں، لیکن ایک صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بڑی توجہ کے ساتھ حدیث پاک سنیے، ہمارے سارے سوالات کے جوابات ہیں۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، میں نے ایک ایسے راستے پر سفر کیا کہ جس کی تپش کا عالم یہ تھا کہ اگر اس زمین پر، اس پتھریلی زمین پر کوئی گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو وہ بھی جل بھن جائے۔ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے 6 میل تک کا سفر طے کیا ہے۔ زمین کیسی ہے، کیسی اس کے اندر تپش ہے، آپ فرمائیں کہ اگر گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو وہ جل بھن جائے، کباب بن جائے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ صرف اکیلے نہیں بلکہ اپنی والدہ کو کندھے پر سوار کر کے وہ بھی ننگے پاؤں 6 میل تک کا سفر طے کیا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ ارشاد فرمائیے اس قدر کٹھن معاملہ، اس قدر کٹھن سفر، اتنا مشکل والا سفر میں نے طے کیا ہے اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر۔ یہ فرمائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سننے کے بعد، استفسار فرمانے کے بعد فرمایا، اے اولادان، تو سمجھتا ہے کہ اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ یاد رکھ، یہ جو تم نے کیا ہے نا، یہ تیری پیدائش کے وقت، تیری پیدائش کے وقت ماں نے جن جھٹکوں کو برداشت کیا، شاید ان جھٹکوں میں سے کوئی ایک جھٹکے کا حق ادا ہو گیا ہو۔ کنفرم نہیں ادا فرمایا، آپ نے پکا جواب ارشاد نہیں فرمایا کہ جتنے جھٹکے تیری ماں کو تیری پیدائش کے وقت لگے تھے، ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا حق ادا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا حق شاید ادا ہو گیا ہو۔ تو ہم اگر معمولی سی خدمت کر رہے ہیں پھر کیوں بے صبر ہو جاتے ہیں؟ لیکن جانیے کہ اگر واقعی میں ترقی چاہیے، عروج چاہیے تو انہی کے قدموں سے ملے گی۔ دنیا والوں کے قدموں پہ تو ہم جاتے ہی رہتے ہیں، دنیا کی ٹھوکریں تو کھاتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ماں باپ کے قدم ایسے ہیں، یہاں جو گرتا ہے وہ بلندی پا جاتا ہے، یہاں جو گرتا ہے وہ عظمت پا جاتا ہے۔ یہیں سے عظمت ملنا ہے، یہیں سے عروج ملنا ہے، یہیں سے جنت ملے گی، یہیں سے جہنم ملے گی، یہیں سے جنت ملے گی، یہیں سے جہنم ملے گی۔ کیسے؟ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ماں باپ تیری جنت بھی ہے، تیری دوزخ بھی ہے۔ اگر ماں باپ کو خوش کر دیا
تو جنت ٹھکانا ہوگا. اگر ماں باپ ناراض ہو گئے، اگر ماں باپ کو ناراض کر دیا تو انہی ماں باپ کی وجہ سے جہنم ٹھکانا ہو جائے گا. اگر ماں باپ کی نعمت سے محروم ہو گئے اور اگر ماں باپ ناراض تھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ابھی بھی بڑی ہے. ماں کی قبر پر جائیں، باپ کی قبر پر جائیں. اے والدین، تمہیں تمہاری زندگی میں تو ناراض کیا تھا، لیکن اب ٹھوکر کھانی ہے. اب زمانے کی ٹھوکریں کھانی ہے. اب زمانے کی ٹھوکریں کھا کھا کے دل بھر گیا ہے. اب اور کسی کی ٹھوکریں کھانے کی ہمت نہیں ہے. آج تمہارے پاس آ گیا ہوں. اگر تم آج قبر کے اندر ہو، لیکن مجھے یقین ہے میں تمہاری قبر پر آیا ہوں، تم مجھے محروم نہیں بھیجو گے. یقین جانیے، جب ہم کسی مزار پر جاتے ہیں، مزار پر جا کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو والدین کی قبر پر جا کر دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کیسے رد فرما دے گا؟ وہ ماں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ عطا فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اپنے پیار کی مثال دی تو ماں کا نام لے کر دی. تو ماں کا مقام کیا ہوگا، رتبہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے پیار کی، اپنے رحمت کی مثال ایسے ہی بیان فرما دیتا، لیکن انتخاب فرمایا تو ماں کا فرمایا. تو کچھ نہیں مل رہا، کہیں سے بھی کوئی آسا نہیں مل رہا. جائیے ماں کی قبر پر، جائیے والد کی قبر پر، ماں باپ کی قبر پر جا کر دعا کیجیے. انشاءاللہ گھر واپسی لوٹے کی خوشخبری آپ کے گھر پر آپ کا انتظار کر رہی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسی امید لے کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی صلہ عطا فرمائے. اور جن کے والدین حیات ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے قدر کر لیجیے. اگر آج زندہ ہے تو آج قدر کر لیجیے. اگر آج قدر کر لی تو انشاءاللہ پھر ان کے مثال کے بعد پچھتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، افسوس کی ضرورت نہیں ہوگی. آج بھی آپ کو ایسے بچے ملتے ہوں گے، ایسے نوجوان ملتے ہوں گے، ایسی اولاد ملتی ہوگی جو بڑی خوش خرم ہوگی، جو بڑی خوش خرم ہوگی اور یہ اپنی زبان سے کہتی ہوگی کہ میری ماں میرے سے خوش ہو کے گئی، میرے والد مجھ سے خوش ہو کر گئے ہیں. اور اگر ہر ایک اپنے بارے میں سوال کرے کہ اگر والدین چلے گئے تو ماں باپ دنیا سے کس حالت میں رہے ہیں، خوش ہو کر گئے ہیں یا رنجیدہ ہو کر گئے ہیں، دعائیں دیتے ہوئے گئے ہیں یا بد دعائیں کرتے ہوئے گئے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ کی دعا بھی قبول ہے اور اگر بد دعا دے دینا یہ بھی قبول ہے. ماں باپ کی دونوں چیزوں سے ڈرنا چاہیے. اگر دعا دے دے تو بیڑا پار ہے، اگر بد دعا مل جائے نا تو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے پھر ہم تیار ہیں. پھر اپنی زبان سے یہی جملہ کہیں گے، جناب سونے میں بھی ہاتھ مارتا ہوں خاک بن جاتی ہے. لیکن جب ماں باپ زندہ تھے، خاک بھی ہاتھ ڈالو سونا بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعبیر عافیت کے ساتھ دراز فرمائے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ اس محفل کا آغاز 9 بجے ہونا تھا، لیکن کچھ وقت کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے محفل تاخیر کا شکار ہوئی. تو آپ تمام کی احباب سے گزارش ہے کہ کوشش فرمائیں کہ جو وقت پروگرام کی شروع ہونے کا دیا جائے اس کی پابندی کریں، کیونکہ اس سے دیگر معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور اگر پابندی کی جائے گی انشاءاللہ اس کی برکتیں خود ہی ملیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.